بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2000 سے 2018 تک انجمن تاجران حسن عبدال کے بلا مقابلہ صدر منتخب ہونے والے اور 2019 سے مقابلے میں صدر منتخب ہونے والے آج ہمارے مہمان ہیں۔ میری مراد چودھری جمشید اختر صاحب ہیں۔ اس وقت یہ صدر انجمن تاجران حسن عبدال کے ساتھ ساتھ نائب صدر مرکزی انجمن تاجران پنجاب بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اتنے عرصے میں آپ نے انجمن تاجران کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کام کیا ہے؟ جی چودھری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبیر بھائی، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میری تو تقریباً ساری زندگی جو ہے وہ تاجروں کی خدمت میں گزری۔ جب میں صدر منتخب ہوا تو پہلے ہی سال بڑا سخت امتحان ہوا کہ وہ ہمارے شہر کے اندر ایک ڈاکہ پڑ گیا۔ ہمارے پرانے صحافی محرم مسکین صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے شاپ پہ، تو اس میں ہمارا چوکیدار قتل ہو گیا۔ اس کے بعد تاجروں نے احتجاج وغیرہ شروع کیا، تو اس وقت ہمارے یہاں پہ ذوالفقار حمید اے ایس پی تھے۔ تو جب ہم احتجاج کرتے ہوئے ان کے پاس گئے تو ذوالفقار حمید صاحب نے مجھے کہا کہ میں ان سے خطاب کروں گا ٹیلی فون پہ۔ میں نے کہا لوگ مشتعل ہیں، کوئی اور معاملات خراب نہ ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں خطاب کروں گا، جو بھی ہے، جس لوگ گالی ہی نکالیں گے لیکن میں ان سے ضرور خطاب کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے خطاب کیا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ شور شرابے سے یا آپ کے احتجاج سے آپ ہمیں اپنی طرف لگا لیں گے تو ہم تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اور ہم اکٹھے ہو کر کوئی ایسا سلسلہ جوڑیں کہ ان ایسے جو ملزمان ہیں یا ایسے جو دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ تو اس دن سے ہم نے حسن عبدال میں ایک سیکورٹی کا نظام قائم کیا۔ یہ سیکورٹی کا نظام ماشاءاللہ آج تک پورے پنجاب میں ہمارا مثالی ہے۔ اس وقت اس کی جو سیکورٹی گارڈ کی بھرتی تھی وہ ہمارے اے ایس پی ذوالفقار حمید صاحب اور ہمارے ایک مجسٹریٹ تھے یہاں پہ، دونوں نے بھرتی کی لوگوں کو، اور یہاں پہ ہم نے باضابطہ ایک سیکورٹی نظام حسن عبدال میں روشناس کرایا، جس کو بعد میں پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی پولیس افسر ہوتے تھے وہ مثال کے طور پہ پیش کرتے تھے۔ اور آج تک انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے مالک کا احسان ہے کہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہمارا سیکورٹی کا نظام جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ہمارے ایس پی صاحبان جتنے بھی یہاں پہ اٹک میں رہے ہیں سب نے اس کو سراہا۔ یہاں سے جب تبدیل ہو کے کہیں بھی باہر گئے ہیں تو انہوں نے باہر بھی جا کر انہوں نے حسن عبدال کا ذکر ضرور کیا ہے کہ حسن عبدال کی طرح جو ہے سیکورٹی کا نظام رائج کیا جائے۔ تو سب سے بڑا کام تو جو ہمارا تھا یہ کہ ہم نے سیکورٹی کا نظام 20 سال ہو چکے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی سیکورٹی گارڈ ہیں ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، ان کے پاس واقی ٹاکی سیٹ ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہمارا جو بڑا کارنامہ یہی ہے۔ کارنامہ کیا ہے؟ ہم تو خدمت گار ہیں، اپنے تاجروں کے خدمت کر رہے ہیں۔ تو ایک تو جو ہے سیکورٹی کا نظام ہم نے رائج کیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ان بازاروں کے اندر جتنے یہ سراپا بازار ہیں یہاں پہ کیمرے نصب کی، اور کیمرے جو تھے وہ تقریباً آن لائن تھے، جن کا اٹک اپنے پولیس کا بھی ہمارے ساتھ اس کا رابطہ تھا، تھانے پہ ایسے تو سارا کچھ۔ تو اب وہ تھوڑے انتظامیہ بھی کچھ ڈھیلی پڑ گئی ہے، اس طرح وہ جذبہ وہ جوش ان میں بھی نہیں رہا کہ وہ کرے۔ بلکہ ہمارے جو اس وقت ایس پی صاحب ہیں، میں نے ان سے بھی میٹنگ میں عرض کی تھی کہ اگر آپ توجہ دیں تو ہم اس کو دوبارہ بحال کریں، لیکن کوئی بھی ہمیں اس کا رسپانس نہیں ملا۔ بہرحال ہم اب تو اپنی طرف سے اپنے تاجروں کی ہم نے خدمت کرنی ہے، ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے ساتھ اس میں جس طرح کا کوآپریٹ
آج سے 10 سال پہلے پولیس کا ہوا کرتا تھا، آج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا سرافہ بازار ہے، یہاں پہ پولیس کی پکٹ ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے جس وقت ہم نے یہ نظام سٹارٹ کیا تھا سیکورٹی کا، تو ہمیں ایک اے ایس آئی اس سیکورٹی کو چلانے کے لیے ایک اے ایس آئی دیا گیا تھا، جو اس کی مستقل تعیناتی یہاں پہ کی گئی تھی۔ ہمارا جو کنٹرول روم تھا اس کو پولیس چوکی کا درجہ دیا گیا، درجہ دے کر یہاں پہ ایک اے ایس آئی، بلکہ 2-3 وہ اس میں ٹرانسفر ہوتے رہے، 2 سال وہ رہے۔ لیکن اس کے بعد جب اب تو ایک بازار میں پولیس کا کوئی بندہ نہیں ہوتا کہ جو ان کو سے ڈیوٹی لے یا ان کی نگرانی کرے، سراپا بازار ہے، اللہ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے یا سیکورٹی گارڈوں پہ ہوتا ہے، پولیس کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں کیا جاتا کہ یہاں کم از کم سراپا بازار میں تو پولیس کی پکٹ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں جہاں بھی اٹک میں آپ دیکھ لیں، باہر بھی جس جگہ پہ دیں گے، کم از کم سراپا بازار میں پولیس کی پکٹ ضرور ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہماری پیدائش سے پہلے پکٹ ہوا کرتی تھی، لیکن آج نہیں۔ اتنے طویل عرصے سے تاجر برادری کی خدمت کر کے کیسے محسوس ہوتا ہے؟ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے میرے پاس، بہت خوشی، حد سے زیادہ۔ اس لیے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو خدمت ہے نا جی، کوئی بندہ بھی کسی کی بھی خدمت آپ کریں نا تو آپ کو خوشی محسوس ہوگی۔ جب کوئی کام بھی آپ اس جذبے سے کرتے ہیں کہ میں نے خدمت کرنی ہے، تو اس کا جو آپ کو بدل ملے گا وہ تسکین ملے گی، خوشی ملے گی۔ میرے شہر کے تاجر ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ 20 سال سے یہ نہیں کہ ہم نے بلا مقابلہ جو ہوتے آئے ہیں تو ہمارے کوئی الیکشن نہیں، ہم ہر سال الیکشن شیڈول کا اعلان کرتے تھے۔ اس وقت بھی الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد باضابطہ کاغذات جمع ہوتے تھے، جب کوئی بندہ کاغذ نہیں جمع کراتا تھا ہمارے مقابلے میں تب ہم سلیکٹ ہوتے تھے۔ اور اب پچھلی دفعہ جس طرح میرا الیکشن ہوا ہے، یہ میرا پورا اسنبدال اس پہ شاہد ہے کہ اتنا کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے الیکشن پہ زور نہیں تھا جتنا اس دفعہ میرے الیکشن پہ۔ وہ سیاسی کچھ میرے مخالفین تھے جن لوگوں نے اس پہ اپنا، بلکہ ایک ہمارا دوست تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے چودھری جمشید کو ہرانے کے لیے، لیکن میرے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عزت ذلت کا مالک تو میرا رب ہے، اس مالک نے مجھ پہ مہربانی کی کہ وہ دیکھتے رہے، اور ان کو میرے پورے جتنی میری ووٹ تھی اس میں سے 1 ووٹ ان کو نہیں ملی۔ ٹوٹل شہر کے اندر ان کو 8-9 ووٹیں جو تھی ان کی، وہ ہمارا آج بھی وہ مخالف گروپ ہے، پہلے بھی تھا، وہی 9 ہیں، 1 ووٹ میری وہ نہیں توڑ سکے، اتنا کچھ محنت کرنے کے باوجود۔ تو یہ خدمت کا ہی صلہ تھا کہ تاجروں نے مجھے اپنی جو خدمت میں نے ان کی ہے اس کا صلہ انہوں نے دیا ہے۔ بلکہ میں نے تو اعلانیہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی خدمت کر سکتا ہے تو آپ اس کو لے آئیں۔ میں خدمت کے طور پہ جو ہے ووٹ مانگی ہے، تو اللہ نے احسان کیا، میرے پورے گروپ میں سے ہم 8 آدمی تھے الیکشن لڑنے والے، تمام پوری ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے۔ تحریک نجات میں آپ نے جیل کی صحبتیں برداشت کی، اس پر روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ جناب وہ تحریک نجات بہت پرانے آپ نے یاد کرا دی ہے شبیر بھائی۔ یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے نا جی، اس کا یہ پہ گڑھ ہوتا تھا کہ میرے کٹڑا بازار جو ہے نا یہی گڑھ ہوتا تھا، مسلم لیگ کے تمام جتنے بھی معاملات تھے وہ یہاں سے اس کو ڈیل کیا جاتا تھا۔ اس وقت مسلم لیگ کا یہ ہمارے بعد میں شاویز خان ایم پی اے بنے، شاویز خان کو میں گھر سے لڑکے بھیج کے موٹر سائیکل پہ لے کے آتا تھا۔ یہاں پہ یہ جتنا بازار ہے یہ لوگ گواہ ہیں، اس کے شہر گواہ ہے، مسلم لیگ والے خود گواہ ہیں کہ مسلم لیگ کی ساری سرگرمیاں یہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ تو اس میں میں رکن بھی نہیں تھا مسلم لیگ کا، لیکن شاویز خان اس وقت ضلع مسلم لیگ کا صدر تھا، اس کی گرفتاری ہوئی، اس کے ساتھ مجھے بھی گرفتار کیا گیا۔ جب میں اٹک پہنچا تو اٹک میں آپ کے صحافی بھائی مجھ سے سوال کرنے لگے کہ آپ کے پاس کون سا عہدہ ہے مسلم لیگ کا، تو میں نے وہاں پہ تھانہ سٹی اٹک کے اندر میجر طاہر صادق صاحب موجود تھے، شیخ آفتاب صاحب موجود تھے، ان کی موجودگی میں نے کہا کہ میں پہلے تو میں اس کا رکن بھی نہیں تھا مسلم لیگ کا،
ہمدردیاں تھی اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن آج میں باضابطہ طور پہ میں نے تھانہ سٹی اٹک کے اندر اعلان کیا تھا کہ میں مسلم لیگ میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں باضابطہ. تو پھر جیل تو میرا مقدر تھا کیا جی، پر اللہ کا شکر ہے کہ جب جس کے ساتھ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں تو ساتھ ہی ہوتی سیرت کمیٹی کے بھی آپ صدر ہیں. جی الحمدللہ. دونوں عہدے ہونے کے باوجود انجام دہی میں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں؟ بس بات صرف اتنی ہے کہ جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں بن جاتی ہیں، یہ اس کے کرم کی بات ہے. میں سیرت کمیٹی کا پہلے سینئر نائب صدر رہا ہوں 25-30 سال سے. پہلے پاپا خاکسار عالم جدون صدر ہوا کرتے تھے، پھر جی چنگیز خان صدر ہوئے. تو پچھلے سال یہ میرے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا مجھے صدارت ملی، ورنہ پہلے میں سینئر نائب صدر 30 سال سے تھا. یہاں پہ صرف یہی نہیں ہے کہ ان تاجروں کی اور سیرت کمیٹی کے معاملات، میرے ساتھ اللہ کا اسپیشلی کرم ہے کہ میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ تمام مسالک کے جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کے فضل سے مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں. اور پھر سیاسی جماعتیں جتنی ہیں، میں نے ابھی 1-2 پروگرام کیے تھے، جب بھی کبھی کوئی پروگرام کرتا ہوں تو تمام سیاسی جماعتیں بغیر کسی تفریق کے وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. تاجر برادری کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے خلاف مقدمات بھی بنائے گئے، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ جی، وہ تو خیر انہوں نے مجھے انعام دی ہے، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے FIR میرے خلاف کی ہیں وہ مجھے انعام دیا گیا ہے اس کا کہ میں نے تاجروں کی خدمت کی ہے. جس وقت بھی انتظامیہ کا اور تاجروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف کوئی زبان نہ کھولے، جو ہم کہتے جائیں اس پہ آمین کرتے جائیں. لیکن میں جس کا نام چودھری جمشید ہے، وہ پتر ہے چودھری شیر اعظم کا، وہ سارا جہان جانتا ہے کہ وہ کبھی کسی بات پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا. تڑے سے ہر بات جو سچ ہوتی تھی میدان میں کرتے تھے. اس اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں نے یہ نہیں دیکھا یہ کس جماعت سے ہے، یہ کس دھڑے سے ہے، کس مسلک سے ہے، لیکن جس بندے جو مظلوم ہے جمشید اس کے ساتھ ہے. تو اسی کے لیے انہوں نے FIR دی کہ میری زبان بندی کرنے کے لیے. لیکن زبان بندی انہوں نے کیا کرنی تھی، اللہ کا کرم جب ہوتا ہے تو ہر بات آسان ہو جاتی ہے. میں اس پہ جب میرے خلاف FIR دی گئی تو پہلے تو 1.5 سال ایسے ہی نظام چلتا رہا، کبھی کوئی گرفتاری کا نام بھی نہیں لیتے تھے. میں خود کہتا تھا او یار گرفتار کر لو، وہ کہتے تھے ضمانت کرا لو. میں نے کہا میں نہیں ضمانت کراتا، مجھے گرفتار کرو. آخر یہ ہوا کہ لمبی بات ہے، میں اسی دفتر سے میں نے اعلان کیا کہ میں فلاں تاریخ کو اتنے بجے صبح 9 بجے گرفتاری پیش کروں گا، اس سے پہلے اگر کسی نے گرفتار کرنا ہے تو کر لے. پھر یہاں سے ہم نے باقاعدہ یہ تاجر میرے ساتھ تھے، ڈھول والا میرے ساتھ تھا، تاجر میری ساری ٹیم جتنی بھی تھے اس وقت میرے ساتھ غالباً 15-16 بندے تھے جن کے خلاف FIR نے دی تھی. سب ہم یہاں سے وہ کیا کہتے ہیں دھمال ڈالتے ہوئے اڈے پہ گئے ہیں. اڈے چوک میں ہم نے جا کے دھمال ڈالی ہے اور پولیس کو کہا کہ آؤ گرفتار کر لو. اب بے گناہ کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر ہم ان کے تھانے تک گئے. تھانے جا کر میں نے خود ایک اپنے ساتھی کو ان کو گرفتاری کے لیے پیش کیا. اور اس دن یہ حالت تھی میرے شہر کے اندر کہ جس طرح کوئی پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا ہے تو یہ روڈ لاک کیے ہوئے تھے سارا کچھ، یہ پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. میں خود ان سے کہا تھا میں نے کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا، گرفتار کرو ہم. تو اللہ کا شکر ہے. تو سر آپ کی صف گوئی اور بے باکی کی وجہ کیا ہے؟ موجودہ دور میں آپ کو سچ بولنے میں مشکلات تو پیش آتی ہوں گی. ظاہر ہے جی، سچ میں مشکلات کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ملتا. جب بھی سچ بولیں، پہلے سب سے بات ہے کہ اپنے جو ہیں وہ بھی نہیں سچ برداشت کرتے. سچی بات تو کسی کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر آپ سچ بولیں گے تو اللہ میرے کو جو پسند ہے وہ صرف سچ ہے. جھوٹ سے میرے اللہ سخت منع فرماتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ مت بولیں، سچ بولیں ہمیشہ. تو میرا تو سچ سے محبت
عشق ہے سچ سے. سچ کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اگر جان بھی جا رہی ہو تو کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھی جو ہے کسی جھوٹ کا سہارا لے. جو سچ نظر آئے گا وہ بولوں گا. ناظرین، یہ تھے چودھری جمشید اختر، صدر انجمن تاجران حسن ابدال. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت 82D نیوز سے. اللہ حافظ.